لاہور سمیت ملک بھر میں محرم الحرام کا آغاز آج سے شہر بھر میں مجالس اور ماتمی جلوس شیڈول۔ ذاکرین شہدائے کربلا کے فضائل اور مصائب بیان کریں گے۔ علماء اکرام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ ماتمی جلوسوں کے لیے جامع حفاظتی اقدامات۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے محرم کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مسئول ہوئیں۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025 بروز اتوار کو گراؤنڈ پہ ہو کر اپنے اپنے ڈویژنز کے اندر جو پروسیشنز ہوں گے اس کے اوپر ڈیوٹی ادا کریں گے۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران جو ہے 38,000 سے زائد مجالس جو ہیں، جو اسکیجولڈ مجالس ہیں جن کا ایک ریکارڈ ہے جو ہمیشہ ہر سال ہوتی ہیں، وہ ہوں گی۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ 9,200 سے زائد عزاداری جلوس ہیں جو نکلیں گے پنجاب کے اندر، جس کو بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کر دی۔ سوشل میڈیا پر کسی بھی مذہب یا پھر فرقے کی توہین کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈرونز اڑانے، پوسٹرز اور بینرز لگانے پر پابندی ہوگی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے آگاہ کر دیا، کہا کہ سیف سٹی کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی کی جائے گی۔ عزاداران کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی فراہم کیا جائے گا۔ صوبے میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے شیعہ علماء کونسل کے وفد کی ملاقات۔ محرم الحرام میں امن و امان کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے تمام مکاتب فکر یکجان ہیں۔ محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء اکرام، مشائخ الاسلام، امن کمیٹیوں کے وفد کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ۔ کمیونٹی لیڈرز کی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان سے ملاقات۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے محفوظ محرم کا انعقاد ہم سب کا مشترکہ مشن ہے۔ امیر المومنین مراد قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد علی المرتضیٰ فاتح بیت المقدس خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کو بے شمار فتوحات نصیب ہوئی۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں فائنانس بل 2025-26 کثرت رائے سے منظور۔ پنجاب کے نئے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کسی بھی شعبے، صنعت، زراعت، صحت اور تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اسمبلی میں 4 اہم بلز بھی پیش کیے۔ پنجاب آٹزم سکول اور ریسورس سینٹر بل، شہری غیر منقولہ جائیداد ٹیکس ترمیمی بل، ضروری اشیاء کی قیمت پر کنٹرول اور پنجاب لیبر کوڈز بل 2025 ایوان میں پیش کیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی گرانٹ پر کٹوتی کی تحریک مسترد۔ محکمہ ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کے لیے 9 ارب کی گرانٹ کثرت رائے سے منظور۔ اسلحے کی سرعام نمائش کا معاملہ بھی ایوان میں گونجتا رہا۔ اسپیکر نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار خوف و ہراس کا باعث ہیں۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ اسلحہ لائسنس کا اجرا ابھی نہیں کھولا جائے گا، پہلے سے موجود اسلحہ لائسنس بھی چیک کیے جائیں گے۔ پنجاب کی 1471 روڈز کی تعمیر اور توسیع اور مرمت کا تاریخی پروجیکٹ۔ 12,000 کلومیٹر طویل 1214 روڈز کی تعمیر مکمل۔ دسمبر تک 18,700 کلومیٹر روڈ پروجیکٹ کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ صوبہ بھر میں جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تمام جاری روڈز پروجیکٹ رواں مالی سال میں مکمل کرنے کا حکم۔ الحمدللہ صرف 7 ماہ میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام نے پہلا بڑا سنگ میل عبور کر لیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا کہ صوبہ بھر کے انتہائی نادار اور بے گھر 50,000 افراد کو بلا سود قرضے فراہم کر دیے، 5,000 گھر مکمل ہو چکے، 41,000 گھروں کی تعمیر جاری ہے، روزانہ اوسطاً 65 گھر مکمل ہو رہے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اجتماعی عزم، ویژن اور محنت کا ثبوت ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا اہم اقدام، چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ، رواں سال 600 بسیں درآمد کی جائیں گی، نومبر دسمبر میں بسیں چھوٹے اضلاع میں چلنا شروع ہو جائیں گی، خواتین اور 60 سال سے زائد عمر کے کھلاڑی افراد کے لیے سفر مفت ہوگا۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف پنجاب چودھری شافی حسین سے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ارکان اسمبلی نے اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کی بروقت شفاف اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے، عوام سے قریبی رابطہ رکھیں، لوگوں کے مسائل کی حل پر توجہ دیں۔ جماعت اسلامی تو اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے، اور ہر وہ قدم کہ جس سے نتیجے میں اس یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے اور ایرانی قوم کے ساتھ ہم جس طرح ہماری، اور اس میں مانتا ہوں کہ ہماری حکومت نے بھی بہت اچھے طریقے سے ایران کو سپورٹ کیا ہے، یہ بات قابل تعریف ہے۔ دیکھیں جتنی بات جس کی ہے وہ ماننی چاہیے، اور ہماری حکومت کا موقف ایران کے معاملے میں بہت واضح بھی رہا، اور اس کا تو خود باقاعدہ ایران نے شکریہ ادا کیا ہے، تو اس لحاظ سے تو بہت اس میں سبق بھی ملے ہیں نا ہمیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے تمام ممالک کو آواز بلند کرنا چاہیے، پاکستان اور ایران نے اپنی طاقت کو منوا لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو اب فوری طور پر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ شروع کرنا چاہیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، حبس اور گرمی کی شدت میں نمایاں کمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ہربنس پورہ، کینال روڈ، گھڑی شاہو، مانگا منڈی، ساندہ اور اسلام پورہ میں تیز بارش، گلیاں، بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ سب سے زیادہ بادل نشتر ٹاؤن میں برسے، بارش کی مجموعی مقدار 55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تاج پورہ میں 38، سپرمال 24 اور مغل پورہ میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی اور جیل روڈ پر بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مختلف علاقوں میں پانی کی بروقت نکاسی پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت LDA پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا PDMA ہیڈ آفس کا دورہ، خواجہ سلمان رفیق نے موسمی صورتحال اور مانسون بارشوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ واسا سمیت تمام ادارے الرٹ رہیں اور نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کو یقینی بنائیں۔ پری مانسون بارشیں، متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے زیر صدارت اجلاس، اربن فلڈنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ تمام مشینری اور ڈی واٹرنگ پمپس کو مکمل فعال رکھا جائے۔ انڈر پاسز میں نکاسی آب کے لیے مشینری فعال رکھی جائے، ایسیز اپنی تحصیلوں کو نکاسی آب کے لیے مانیٹر کریں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری، کہا کہ شہر کے تمام سٹورنگ مقامات پر ایمرجنسی کیمپس نکاسی آب کے لیے فعال رکھے جائیں۔ پری مانسون سیزن کا آغاز، شہر میں نکاسی آب کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی اور واسا کی مشترکہ حکمت عملی، بارش کے بعد نکاسی آب کے لیے کیمروں کے ذریعے سے سرویلنس جاری۔ ترجمان کے مطابق سیف سٹی کیمروں سے پانی کی تصاویر واسا کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہر میں بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، لیسکو کے 220 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ سمن آباد، قلعہ گجر سنگھ، باغبان پورہ، شالامار، مصطفیٰ آباد اور شاد باغ کے متعدد علاقوں میں بجلی بند رہی۔ بادامی باغ، داتا دربار، والٹن روڈ، بھٹا چوک، شاہدرہ میں بھی شہریوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ خبردار، ہوشیار، FBR کا نیا شکنجہ تیار، FBR میں رجسٹرڈ نہ ہونے والوں کے لیے سزا کا اعلان۔ ٹیکس سیبل گوڈز سپلائی کرنے والے ٹیکس نہ دہندگان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا عندیہ۔
1 جولائی سے تاجروں اور کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ اکاؤنٹس 3 دن کے لیے منجمد کر کے رجسٹریشن کرانے کا وقت دیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز دفاتر اتوار کو بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ریکوری مہم کے تحت پنجاب کے تمام دفاتر کو 30 جون تک کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریکوری اہداف کے حصول کے لیے تمام افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ ایکسائز کے کرپٹ ملازمین کا احتساب، اے ٹی اوز، انسپیکٹرز، کانسٹیبلز اور کلرکس کے خلاف کرپشن سے متعلق انکوائریز جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری۔ اے ٹی او رانا خوشنود اور انسپیکٹر نوید نے جعلی دستاویزات پر گاڑیاں رجسٹر کرائیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی نگرانی میں ٹولنٹن مارکیٹ میں آپریشن، 1800 کلو بیمار مضر صحت مرغیاں تلف کر دیں۔ 26 سپلائرز شاپس 74,000 کلو مرغیوں کی چیکنگ کی گئی۔ تلف کردہ مرغیاں نزلہ، کم وزن اور مختلف امراض میں مبتلا پائی گئیں۔ بھاری جرمانے بھی آئے۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، برکت چوک، ایم سی ایل کے گرین ٹاؤن، جوہر ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں کارروائیاں، 26 ٹرک سامان ضبط کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہونے تک یہ آپریشنز جاری رہیں گے۔ ریلویز میں 3 بڑے افسران کے تقرر اور تبادلے، ڈی ایس پشاور انعام اللہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ لاہور تعینات، ایم ڈی کیریج فیکٹری یوسف لغاری کو چیف میکینیکل انجینئر کیریج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لگا دیا گیا۔ فرمان غنی کو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پشاور تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب پولیس کے 18 افسران کی ترقی کے بعد تقرر اور تبادلے، خرم شکور ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پنجاب تعینات، شہزادہ سلطان کو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب لگا دیا گیا۔ مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات، سید خرم علی شاہ کو کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری لگا دیا گیا۔ محمد علی ضیاء ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب تعینات۔ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی کے لیے انٹرمیڈیٹ کلاس کورس کا آغاز۔ کورس 28 جون کو فاروق آباد، 11 جولائی کو ملتان اور راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ کورس میں سینیورٹی کے لحاظ سے 55 سال کی حد تک اہلکار شریک ہوں گے۔ پنجاب کے سب سے بڑے مقابلے کے امتحان پی ایم ایس 2023 کے نتائج کا اعلان۔ 391 امیدواروں نے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ سائیکولوجیکل اسسمنٹ کے بعد امیدواروں کو انٹرویو کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پوسٹ بجٹ سیمینار، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر عمر چودھری اور وی سی لاہور کالج ڈاکٹر عظما قریشی بھی شریک ہوئے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے اکیڈیمک کونسل کا اجلاس، بی ایس آنرز کے 20 سے زائد مضامین کی اسکیم آف اسٹڈیز کی منظوری۔ ایڈمیشن پالیسی، ایچ ای سی انٹرنشپ پالیسی کو نافذ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین نے اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام ٹیکسٹائل ڈیزائن ڈگری شو، نمائش میں بی ایف اے کے طلباء نے تھیسس پر مبنی فن پاروں کی نمائش کی۔ وائس چانسلر جامعہ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کی محنت کو خوب سراہا۔ وائس چانسلر نے کہا کہ طلباء نے کمال مہارت سے منفرد ڈیزائن کی مصنوعات تیار کی۔